بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسنين چڑھوے چنا تے کر روشنائی کئی ڈاڈیاں گھڑیاں آیاں ہوں شاہ حسین شہید کیتیوں جے کوئی کوفیوں فوجاں آیاں ہوں تتی ریت تے بال پہ تڑفن تے لاشاں کے دفنایاں ہوں سچا دین حسین علی دا حضرت باہو او جنہ لا کے توڑ نبھایاں ہو سچا دین حسین علی دا حضرت باہو جنہ لا کے توڑ نبھایاں ہو ماہ محرم الحرام شریف کی ابتدا ہو چکی ہے 1445 ہجری سن کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں ہجری سن کا آغاز اور اس کی ابتدا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر فرمائی تھی اور یکم محرم الحرام آپ کی شہادت مبارکہ کا دن بھی ہے اس حوالے سے کچھ گزارشات کی تھی اللہ رب العزت آپ کی عظیم شہادت کا صدقہ امت مسلموں کو برکت نصیب آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو خانوادہ اہل بیت سے اللہ اور اس کے رسول نے محبت اور قرب کا رشتہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کا تقاضا کیا ہے اور ان کی محبت کے تقاضے کیا ہیں مختصر سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں خاندان کریم علیہم الصلاۃ والتسلیم کی محبت نصیب فرمائے یاد رکھیں اہل سنت و جماعت حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا احترام اور حیا کرتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام کی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں وجہ پھر بھی حضور علیہ السلام ہے حضور کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں مرکز محبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اہل سنت و جماعت اس کائنات میں عقیدت کی بنا پہ جس سے بھی پیار کرتے ہیں وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کا تعلق میرے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑ جاتا ہے ایک وہ اہل بیت کی محبت ہے جو منبر پہ بیٹھنے والا خطیب بیان کرے گا ایک وہ اہل بیت کی محبت ہے جو کوئی مجلس پڑھنے والا کوئی واعظ بیان کرے گا ایک وہ اہل بیت کی محبت ہے جو تاریخ کی کتابوں سے نقل در نقل ہوتی ہوئی امت تک پہنچی کیوں نہ ہم اہل بیت کی اس شان کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں
جو کسی زمین والے کے لکھے ہوئے کلام سے نہیں ہے بلکہ زمین و آسمان کی کائنات کے رب کا اپنا کلام ان کی شان کو بیان فرما رہا ہے۔ رب ذوالجلال 25ویں پارے سورہ شورى کے اندر ارشاد فرماتا ہے ذالک الذی یبشر ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یہ وہ بشارت ہے، یہ وہ خوشخبری ہے جو رب ذوالجلال اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جن کے سینے میں آمنہ کے لال کی محبت بھی موجود ہے، جن کے چہروں پہ یار کی سنت کا جلوہ بھی موجود ہے۔ مالکہ انہیں کیا حکم دینا چاہتا ہے؟ کہا حکم دینا چاہتا ہوں، ڈائریکٹ نہیں دے رہا، واسطہ اس حبیب کو بنا رہا ہوں، تم تک میری معرفت بھی پہنچی ہے تو میرے حبیب کے صدقے میں پہنچی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبوبہ آپ ارشاد فرما دیں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مانگنے والوں سے کیا مانگا جاتا ہے؟ کائنات ساری جس حبیب کے در کی غلام ہے، فرمایا منگتوں سے کون مانگتا ہے؟ نبی بھی اس در کے سوالی، صدیق بھی اس در کے سوالی، شہید بھی اس در کے سوالی۔ نبیوں کی نبوت، رسولوں کی رسالت، اماموں کی امامت، خلیفوں کی خلافت، صدیقین کی صداقت، عادلین کی عدالت اور شہیدوں کی شہادت صدقہ آمنہ کے لال کا ہے۔ فرمایا منگتوں سے کچھ نہیں مانگتا، ایک تمہیں بتانا چاہتا ہوں، کائنات میں اگر جینا چاہتے ہو حسن و حسین، علی و سیدہ فاطمہ کی محبت میں جی کر چلے۔ فرمایا میری آل بیت سے پیار کرو، میرے حسن و حسین سے پیار کرو، میری سیدہ سے پیار کرو، میرے ویر علی سے پیار کرو، میری ازواج مطہرات سے محبت کا رشتہ رکھو۔ فرمایا اس لیے کہ ان سے پیار کرنا ان کے قد کو نہیں بڑھاتا، ان سے پیار کرنا حقیقت میں امت کے قد کو بڑھاتا ہے۔ یہ ہے شان جو رب نے اپنے حبیب کی آل کی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمائی۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو نیکی کے اندر بڑھتا ہے، آگے قدم رکھتا ہے، عاشق ہوویں تے عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں، ثابت صدق تے قدم اگھیرے تائیں رب لبھیوے ہوں۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں جن کا سچ اور یقین کامل ہوتا ہے، فرمایا پھر وہ قدم پیچھے نہیں رکھتے بلکہ ان کے قدم منزل کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو نیکی کے اندر بڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم پھر اس کے اخلاق میں بھی برکت رکھتے ہیں، اس کی زندگی میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ اللہ نے جو فرمایا آل بیت کی محبت کے بعد وَمَن يَقْتَرِفْ، جو اضافہ کرتا ہے، بڑھتا ہے، آگے قدم رکھتا ہے نیکی کے اندر، فرمایا وہ نیکی کون سی ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کائنات والوں وہ نیکی کہیں اور تلاش نہ کرنا، وہ نیکی جس میں رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ آگے بڑھے، فرمایا وہ نیکی جو عرش کا مالک چاہتا ہے،
گنبد خضرا کا مکین چاہتا ہے، فرمایا وہ نیکی یہ ہے کہ ٹوٹ کر حسن و حسین سے پیار کرو، ان کے امی اور ابا جان سے پیار کرو۔ فرمایا ان سے پیار کرو، ان سے تعلق جوڑو، اس لیے کہ ان کی محبت دنیا بھی سنوار دیتی ہے، آخرت بھی سنوار دیتی ہے۔ خود مولا مشکل کشا، شیر خدا، حیدر کرار، خیبر شکن، حسن و حسین کے بابا، سیدہ کے سر کے تاج، میرے محبوب کے دل کے انتہائی قریب، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی وتلاوت القرآن۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کی تبلیغ اور تعلیم دو۔ یہ حدیث آپ اکثر سنتے ہیں، سن کے آپ دل کے اندر جو لطف ہے وہ لیتے ہیں، لیکن آج ایسے اسے نہیں لینا۔ ایک ہے تعلیم، بچہ مدرسے گیا، اسکول گیا، استاد نے ایک مضمون پڑھایا، مضمون پڑھا کے بچے نے اپنی نوٹ بک میں محفوظ کیا، گھر آ کے یاد کیا، اگلے دن سنا دیا، یہ بھی تعلیم ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا صرف ان کو تعلیم دو، ان کو سکھاؤ، ان کو بتاؤ، بتانے کا نہیں فرمایا، فرمایا ان کی عادت میں شامل کر دو۔ توجہ رکھیں، خصال یہ خصلت کی جمع ہے، خصلت عادت کو کہا جاتا ہے، خصلت فطرت کو کہا جاتا ہے۔ کوئی بچہ بڑا ہو، جوان ہو، شرم و حیا اس کے اندر ہو، لوگ کہتے ہیں اس کی فطرت میں یہ بات تھی، یہ خاندانی بندہ ہے، یہ اس کے خاندان کا سکھایا ہوا یہ سلیقہ ہے کہ آج اس کی نگاہوں میں حیا ہے، اس کی عادات میں اخلاق عالیہ ہیں، شرم و حیا کا پیکر ہے۔ اور یہ مثال ہر زبان پہ مشہور ہے کہ عادت نہیں بدلتی، فطرت نہیں بدلتی، عادت کو بدلنے کے لیے زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنی اولادوں کو صرف سکھانے کی حد تک آل بیت نہ دو، فرمایا ان کی گھٹی میں آل بیت کو شامل کر دو، ان کے ظاہر پہ بھی آل بیت کی محبت کا پیرا ہونا چاہیے، ان کے باطن پہ بھی ان پیاروں کی محبت کا نقش ہونا چاہیے۔ پہلی چیز فرمایا میری محبت، میرے آل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن۔ کائنات میں جس سینے کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود نظر آئیں گی، وہ سینہ سینہ نہیں ہوگا بلکہ مصطفیٰ کا مدینہ ہوگا۔ اور ببانگ دہل منبر مصطفیٰ کے بیٹھ کے آل سنت و جماعت کا ایک ادنا خادم ہونے کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، وہ سینہ کوئی اور سینہ نہیں ہے جس میں یار کی بھی محبت ہے، مصطفیٰ کے پیاروں کی بھی محبت ہے، تلاوت قرآن کا نور بھی موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کر 1445 کے اس لمحے تک تاریخ اسلام کے اوراق کو کھنگال کے دیکھ لو، کائنات میں وہ ایک ہی سینہ ملے گا جس میں ان تینوں کا اکٹھا جلوہ ملے گا۔ وہ سینہ اللہ کے کرم سے آل سنت و جماعت کا سینہ ہے، جس کے اندر حضور کی آل بیت کی محبت بھی ہے، جس میں یار کی بے پناہ محبت بھی ہے، مصطفیٰ کی ہر نسبت کا حیا موجود ہے۔ آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹا سا دل ہے، اس دل میں اتنی ساری چیزیں، دنیا داری بھی، دین داری بھی، اخلاق بھی، معاملات بھی، عبادات بھی، معاشیات بھی، یہ سارا اس دل کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے کہا عقل کی نظر سے دیکھ تو اس دل کے کنارے میں یہ سب کچھ نہیں آ سکتا۔ رب کا حبیب جن کی محبت عرش الہی سے لے کے فرش زمین تک اگر ترازو پہ رکھی جائے ترازو اس کو تول نہ سکے، رب کے قرآن کے مضامین جن کو اگر تحریر میں لایا جائے قرآن کی شان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، آل بیت کی محبت کو اگر زمین پہ پھیلا دیا جائے، زمین کی تنابیں کھینچ دی جائیں، زمین کم پڑ جاتی ہے، آل بیت کی محبت کے انوار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو دل کے اس چھوٹے سے کنارے میں
ان کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ تو میں نے کہا عقل کے راستے پہ چل کے یاروں اور پیاروں کی محبت کو سمجھا نہیں جاتا۔ اگر ان کی محبت کو سمجھنا چاہتا ہے تو جا جنگ کے اندر سلطان باہو کے پاس جا کے پوچھ، باہو ان کی محبت سینے میں کیسے آ سکتی ہے؟ سلطان باہو تجھے بتائے گا وہ اور سینے ہوتے ہیں جو محبت سے تنگ پڑ جاتے ہیں، مصطفیٰ کے پیاروں کے سینے تو محبت سے کھل جایا کرتے ہیں۔ میرے پیر باہو سلطان العارفین سخی سلطان محمد باہو فرماتے ہیں وہ دنیا دار کا سینہ ہوتا ہے جو تنگ پڑ جاتا ہے، عاشقوں کے سینے محبتوں سے تنگ نہیں ہوتے بلکہ اور وسیع ہو جایا کرتے۔ دل دریا سمندر وچئی ونجے مہانے چودہ طبق دلے دے اندر اتے تنبو وانگن تانے محرم راز ہوئے یا حضرت باہو تے سوئی رمز پہچانے یہ دل کی بات ہے اور میں یہ دل کا معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عقل کا ترازو نہ رکھ، اور میں اس کو سمجھنے کے لیے یا مہر علی کی نگاہ ہونا ضروری ہے، ہند الولی کی نگاہ ہونا ضروری ہے، یا داتا علی کی نگاہ ہونا ضروری ہے، باہو ولی کی نگاہ ہونا ضروری ہے، یا عبد القادر جیلانی کی نگاہ ہونا ضروری ہے۔ میں آل بیت کی محبت کو دنیا والے کیا سمجھے؟ آج کا پڑھا لکھا ایک سوشل میڈیا سے علم کو حاصل کرنے والا، جس کے سارے علم کا انحصاری سوشل میڈیا ہے، جس کے سارے علم کا انحصاری گوگل شریف ہے، اسے کیا خبر کہ ان پیاروں کی محبت سینے میں نور کتنا عطا کرتی ہے، دلوں کے اندر روشنی کتنا بھر دیتی ہے۔ میں نے کہا آج اگر فقراء کے آستانوں پہ چمک اور دھمک موجود ہے، گولڈا شریف کے لنگر کی دال میں تاثیر موجود ہے، میں نے کہا گھر کے دسترخوان پہ مرغا پکا مزہ نہیں دیتا، وہاں فقیر کی دال مزہ دیتی ہے۔ میں نے کہا وہاں دال پانی کا معاملہ نہیں ہے، زہرا کے لال کی محبت کا معاملہ ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک وہ ہے جو میری محبت کا معیار ہے، میں اپنی نظر سے دیکھوں گا کیسے محبت ہے، قربان جاؤں ان سے نہ پوچھیں ان کی محبت جنہوں نے صبح سے لے کے شام تک یار کی مجلس میں وقت گزارا ہے، جو صبح بھی یار کا چہرہ تکتے تھے، جو شام بھی یار کا چہرہ تکتے تھے۔ مصطفیٰ کی نگاہوں کا پہلا وہ خوبصورت انتخاب جو مصطفیٰ کے ممبر کی زینت بھی نظر آتا ہے، مصطفیٰ کے مصلی کی زینت بھی نظر آتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
بخاری شریف کی یہ روایت ہے، بخاری شریف کی۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے آل بیت کی محبت، نبی پاک کے خاندان کی محبت، سمجھا رہے ہیں امت، جملہ بڑا اعلیٰ فرمایا ارکبو محمدن فی اہل بیتی، فرمایا اگر مصطفیٰ کو تلاش کرنا ہے نا، محبوب کو تلاش کرنا ہے، یار کے نقش کو تلاش کرنا ہے، مرشد کی تلیوں کو تلاش کرنا ہے، تو فرمایا چلوں کے اندر، عبادتوں کے اندر تلاش نہ کرنا، ارکبو منجد اور لغت کھول کر یہ امر کا صیغہ تلاش کر لینا، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ فرمایا رب کے حبیب کو اگر دیکھنا ہو تو کتابوں میں نہ دیکھنا، ارکبو محمدن فی اہل بیت ہی، فرمایا مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنا ہے، کبھی حسن کو دیکھ لینا، کبھی حسین کو دیکھ لینا، کبھی خاتون قیامت کو دیکھ لینا، کبھی مولا کائنات کو دیکھ لینا، فرمایا چہرے ان کے ہیں، جلوہ سارا میرے مصطفیٰ کا ہے، جلوہ سارا میرے مصطفیٰ کا ہے۔ فرمایا محبت کی نظر سے تو حسن و حسین کو دیکھے گا، ان کے چہروں میں تجھے یار کا جلوہ نظر آئے گا۔ محبت کی نظر سے حیا کے ترازو کو رکھ کر شرم و حیا سے خاتون قیامت کی محبت اور عقیدت کو دیکھے گا، فرمایا ان کی سیرت میں بھی یار کا جلوہ نظر آئے گا، ان کی سیرت میں بھی یار کا جلوہ نظر آئے گا، ان کی عبادتوں میں بھی یار کا جلوہ نظر آئے گا۔ فرمایا وجود تو ظاہراً خاتون جنت کا ہے، فرمایا سر مبارک سے لے کر قدمین شریفین تک جلوہ سارے کا سارا میرے مصطفیٰ کا ہے۔ ہر فقیر نے، ہر محدث نے، ہر فقیہ نے، ہر عالم نے کتابوں میں لکھا خاتون جنت، خاتون جنت، میرے پیر باہو نے لکھا خاتون قیامت، سلطان باہو فرمانے لگے خاتون جنت کی، مصطفیٰ کی بیٹی کی حکومت اور سلطنت، ان کی محبت اور عقیدت کا صرف اس کائنات میں راج نہیں ہے، فرمایا جنتوں میں بھی زہرا کا راج ہے، قیامت میں بھی زہرا کا راج ہے، قبر میں بھی زہرا کا راج ہے، حشر میں بھی زہرا کا راج ہے۔ پھر کسی محبت والے کی زبان سے یوں نہ کہہ لیں، کہا حسن و حسین میں بھی یار کا جلوہ ہے، آل بیت کے ہر پیارے میں چاہے قیامت تک آنے والا کوئی سچا سچا سید ہے، فرمایا ظاہری حالت نہ دیکھنا، رگوں میں دوڑنے والا خون رسول دیکھ لینا، کہ ان کی رگوں میں یار کا خون گردش فرما رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان سے یوں نہ کہہ لیں تیری نسل پاک میں ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ 2 محرم الحرام کا یہ لمحہ ان پاک بارگاہوں میں سیدہ پاک کی نسبت سے جب ہماری حاضری پیش کی جائے، پتہ چل جائے اس مسجد میں بیٹھنے والے مصطفیٰ کی اصل کے بھی وفادار ہیں، مصطفیٰ کی نسل کے بھی وفادار۔ تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا۔ آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور
کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے، مولا علی مشکل کشا سے فرمانے لگے، علی گواہ رہنا، صدیق کی گواہی دینا. قیامت کے دن صدیق بتا رہا ہے، صدیق کو اپنے رشتہ داروں سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا مصطفیٰ کی آل سے پیار ہے. صحیح بخاری کی روایت، فرمایا صدیق کو اپنے بیٹوں سے اتنا پیار نہیں جتنا مصطفیٰ کے بیٹوں سے پیار ہے. صدیق کا دل اتنا اپنی آل کے لیے نہیں دھڑکتا جتنا یار کی آل بیت کے لیے دھڑکتا ہے. یہ ہے مصطفیٰ کی نگاہوں کا پہلا انتخاب. چلے نا اس ہستی کی طرف یکم محرم میں جو اس زمین کے پردے کے اندر جلوہ فرما ہو گئے، وہ جو مراد رسول بھی تھے، مرید رسول بھی تھے، عزت اسلام بھی تھے، نصرت اسلام بھی تھے، وہ جو مولا علی کے امام بھی تھے، مولا علی جن کے مشیر بھی تھے، وہ جو حسن و حسین سے پیار کرنے والے تھے، اپنے بچوں پر جنہوں نے حسن و حسین کو ترجیح دی، اسے کہتے ہیں فاروق اعظم. یہ ہے ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. واعظوں سے، ذاکروں سے، مجلسوں سے، تاریخ کی کتابوں سے لفظ پڑھ کر رٹ کر بولنا اور ہے، اور فاروق تو وہ جملے بولتا ہے ادھر سے عمر کی زبان سے نکلتے ہیں، ادھر سے حبیب خدا کی زبان پہ جاری ہو جایا کرتے. ترجمان نبی ہم زبان نبی. تھک کے بیٹھے ہو تساں، جھوٹی روایتیں جھوٹے شعر پڑھ کے وہ داد اور واہ لیتے ہیں دوسرے حضرات. مسیر تساں سچیاں گلاں سن کے بھی نہ کہو، آپ صرف شعر میں شامل ہو جائیں، بے شک سبحان اللہ نہ کہیں. ان پیاروں کی شان میں اگر شعر آپ کی زبان پہ جاری ہو گیا تو انشاءاللہ آخرت سنور جائے گی. ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آدا پہ شیدا سکر، وہ عمر جس کے آدا پہ شیدا سکر، وہ عمر جس کے آدا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ. یہ محبت آل بیت سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کس انداز میں حضور کی آل سے پیار کیا اور امت کو بتایا. کہا نبی پاک کے خلیفہ ہونا اور ہے، آل رسول کا خادم ہونا اور ہے. باوجود منبر، باوجود مصلی کے وارث ہونے کے، وہ سمجھتے تھے مصلی اور منبر نہ عمر کا ہے نہ عمر کے آباء و اجداد کا ہے، مصلی بھی مصطفیٰ کریم کی آل بیت کا صدقہ ہے، منبر بھی یار کی آل بیت کا صدقہ ہے. کہنے کو تو بہت کچھ تھا، بہت ساری روایات اس مضمون پر، خلفائے ثلاثہ سے ہی ابھی بات آگے نہ چلتی، کافی سارا وقت گزر جاتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ان پیاروں کا ذکر جاری رہے گا. 10 محرم الحرام شریف
बरोज़ हफ्ता बनेगा। हमारी मस्जिद शरीफ में जिस तरह हमारी इंतज़ामिया कमेटी का जो मशावरती फ़ैसला था, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान ख़ानी की महफ़िल होगी और मगरिब की नमाज के बाद इशा तक हमारा ये सिलसिला माना होता है। सालाना ये प्रोग्राम जो मुहर्रम शरीफ का है, कुरान ख़ानी, ज़िक्र व अस्कार और जो भी कलिमात खैर इन पाकों की बारगाह में हम नजराना अक़ीदत पेश करेंगे, उस महफिल में भी शामिल हूँ। आने वाला इतवार 23 तारीख बरोज़ इतवार दिन सुबह तकरीबन 8 बजे से नमाज ज़ोहर तक आस्ताना अलिया हक बऊ जुम्मन शरीफ चकवार रोड पे हमारे मुर्शिद करीम के आस्ताने पर अज़ीमुश्शान ज़िक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस सालाना मुनक़िद होगी। बज़्म गौसिया सुल्तानिया पाकिस्तान की ज़ेर इंतज़ाम, जिसकी सदारत मुर्शिद करीम हज़रत क़िबला साहबज़ादा पीर मोहम्मद नदीम सुल्तान साहब सरवरी कादरिया फरमाएंगे। इसके अंदर खुसूसी खिताब मुफ्ती इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद शौकत अली सियालवी साहब आप फरमाएंगे। बड़ा इल्मी तहक़ीक़ी खिताब आपका होता है। 2 खिताब की जो सिलसिले हैं वो गुज़र चुके हैं और उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए खिताब की जो तीसरी नशिस्त है वो इस मुहर्रम शरीफ में होगी। और शाम मगरिब की नमाज के बाद मुफ्ती साहब हमारे इसी इलाके गाज़ियाबाद इदारा फ़ैज़ानुल कुरान जो हमारा इदारा है, वहाँ ज़िक्र हुसैन की महफ़िल में तशरीफ़ फरमा होंगे। मगरिब का इशा ये प्रोग्राम होगा। 23 तारीख को कोशिश फरमाएँ इन महफ़िल के अंदर ज़रूर शिरकत फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।